الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن و حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں جلسہ کی انتظامیہ جن کی محبت بری دعوت پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ ٹائم کافی بیت چکا ہے، لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا وقت نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے میں مختصر وقت کے اندر اپنے نبی کے 4 یاروں کا ذکر کروں۔ میرے نبی کے 4 یار جنہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں، مجھے حکم ہوا ہے میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں 5 منٹ میں جس قدر ہو سکے اپنے نبی کے ان 4 یاروں کا ذکر کروں۔ 20 منٹ ہو جائیں گے، اور 5 منٹ میں آپ سے اضافی لوں گا، اور ٹوٹل گفتگو ہوگی 25 منٹ کی۔ کہو انشاءاللہ، اونچی آنکھوں انشاءاللہ۔ 25 منٹ آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اور 25 منٹ میں آپ کی آواز میرے ساتھ ساتھ چلے تو بڑی تیزی کے ساتھ بات اختتام کی طرف چلی جائے گی، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے ستیانہ جا کر کے بیان فرمانا ہے، تو انشاءاللہ 25 منٹ گفتگو کرنے کے فوراً بعد ان کا بیان شروع ہو جائے گا، اور وہ رات کو میرے خیال سے 3 ساڑھے 3 بجے انشاءاللہ وہاں تشریف لے جائیں گے، بیان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ محبت سے ایک بار کہیں سبحان اللہ، اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ، بولو حضور کے سارے یار، اچ بولو حضور کے سارے یار، پھر بولو حضور کے سارے یار۔ میرے نبی کے تمام صحابہ اعلیٰ،
صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند تر، صحابہ عظیم، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے، اور سارے بولو صحابہ جنتی سارے کے، بولو حضور کے سارے یار جنتی، حضور کے سارے یار، اور بھئی سارے نہیں بولتے، 5 منٹ 50 منٹ ہو جانے، اونچی بولو میرے نال، حضور دے سارے یار، حضور کے سارے یار جنتی، میرے نبی کے سارے صحابہ اعلیٰ، لیکن ان تمام صحابہ کرام میں سے میرے نبی کا ایک یار ایسا ہے جو تمام صحابہ کرام میں سے بھی اعلیٰ ہے۔ سنیے توجہ کیجئے گا، جیسے میرے نبی تمام نبیوں میں سے اعلیٰ، ویسے میرے نبی کا یار تمام صحابہ کرام میں سے اعلیٰ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون صدیق اکبر ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، ابو بکر کو میں اپنا خلیل بناتا۔ حضور نے ارشاد فرما دیا، میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر، جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا۔ ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کے جانثار بنے، ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کے وفادار بنے، ابو بکر سب سے پہلے جو میرے نبی کے تابعدار بنے، ابو بکر جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے، ابو بکر جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا، ابو بکر جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، ابو بکر نبوت جس کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا، ابو بکر جو غار تک لے کر کے گئے ہیں، ابو بکر جس نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، ابو بکر جس کی گود میں میرے نبی آرام فرما ہوئے، ابو بکر جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ہے، ابو بکر جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ہے، ابو بکر جس نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا، ابو بکر جسے قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن والذین معہو کہتا ہے، ابو بکر جسے قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، ابو بکر جو بدر میں میرے نبی کے ساتھ آئے، ابو بکر بدر کے خیمے کے اندر جس نے میرے نبی کو سینے سے لگا کر تسلیاں دی ہیں، ابو بکر جس نے اپنے گھر کا سارا سامان میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا، ابو بکر جس نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اپنے محبوب پیغمبر کے نکاح میں دے دی، ابو بکر جس کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو عفیفہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو مفسرہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کو محسنہ کائنات کہتے ہیں، ابو بکر جس کی بیٹی کی عزت کی صفائی کے لیے کائنات کا پروردگار خود کلام کرتا ہے، ابو بکر جس نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے میرے نبی کی وفات پر تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے جہاد کے میدان کو سجایا، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو مصلی رسول کے وارث بنے، ابو بکر میرے نبی کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے، ابو بکر میرے نبی کے بعد جس نے اسلام کے پرچم کو لہرایا، ابو بکر میرے نبی کی
وفات کے بعد جس کی وفات پر سب سے زیادہ دکھ کیا گیا ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والا ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والا ابو بکر، جنہیں میرے نبی ہاتھ پکڑ کر کے لے کر کے جائیں گے ابو بکر، جنہیں میرے نبی حوض کوثر پر کھڑا فرمائیں گے ابو بکر، جن کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے ابو بکر، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ ابو بکر، ابو بکر، اونچی 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 بھئی، زندہ باد سیدنا صدیق اکبر دا پہلا نمبر کہو، سیدنا صدیق اکبر کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کی طرف پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ قرباں، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ قرباں، وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شاموں سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بڑی عظمت، اور آؤ میرے نبی کا یار، سبحان اللہ، خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام پر میں نے اپنی نسبت رکھی ہے۔ فاروق میرے نبی نے لقب سے نوازا، اور فاروق کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی دے سارے یاری یالا، بولو حضور دے سارے یاری، پھر بولو حضور دے سارے یاری، میرے نبی کے سارے صحابہ اعلیٰ، لیکن ان تمام صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی عظمت نرالی، آپ کی شان نرالی ہے، آپ کا مقام نرالا ہے، آپ کا رتبہ نرالا ہے، کیونکہ میرے نبی کے سارے یار میرے نبی کے مرید ہیں۔ حضرت فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے بیت اللہ کی دہلیز میں کھڑے ہو کر حضرت فاروق اعظم کو رب سے مانگ کر کے لیا، اور کیا کہا؟ اے اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر عطا کر دے۔ اللہ نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا، اللہ کو عمر کا دل پسند آیا، سبحان اللہ، اللہ کو عمر کا دل پسند آیا۔ اور ایک روایت میں میرے نبی نے خصوصی طور پر حضرت عمر کو مانگا اور عرض کیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے فاروق اعظم میری جھولی میں ڈال دے، اے اللہ اسلام کو فاروق اعظم عطا کر دے۔ سنیے گا اکاڑا کے باسیوں، سارے نبیوں میں میرا نبی ایسا ہے جس کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا، اور تمام صحابہ میں سے حضرت فاروق اعظم ایسے ہیں جن کو رب سے مانگ کر کے لیا گیا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے نبی کو مانگا، حضرت ابراہیم نے حضرت عمر کو مانگا، آپ کے اور میرے نبی نے دعائیں دو ہیں۔ اگر دعا میں فرق نظر آئے تو محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے گا، ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی، ایک دعا تیرے اور میرے نبی نے کی ہے۔ اب
دعا دعا میں فرق دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے مزدوری مانگی ہے، اور مزدوری وہ مانگ لی جو رب کے خزانے میں ایک ہی تھا، جس جیسا کائنات کے پروردگار نے نہ بنایا نہ قیامت تلک کے لیے بنانا ہے۔ عرض کیا ربنا 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 وبعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ جو نبیوں کا امام ہے، وہ جو پیغمبروں کا پیغمبر ہے، وہ جو کائنات کا دلہا پیغمبر ہے، جن کے لیے تو نے عالم ارواح کے اندر وعدے لیے، اے اللہ اس عظیم الشان نبی کو میری لڑی میں سے مبعوث کر دے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، کئی سو سال گزر گئے، کئی سو سال کے بعد میرے نبی حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے۔ کئی سو سال کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، میرے نبی حضرت ابراہیم کی دعا بن کر کے آئے۔ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، رات کی تاریکی میں میرے نبی نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر رب سے عمر مانگا۔ صبح کا سویرا ہوا، اللہ نے فاروق اعظم کو ایمان دے کر میرے نبی کی غلامی میں بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دعا حضرت ابراہیم نے کی اور ایک دعا میرے نبی نے کی ہے، اور سیدنا فاروق اعظم کی بات کریں تو کیا بات کریں۔ حضور فرماتے ہیں عمر تجھے دیکھ کر کے تجھے دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، جس راستے سے تو آتے اس راستے سے شیطان نہیں آتا۔ یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، لیکن آج میں اس کو سمجھانے لگا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو بولیے گا۔ حضرات توجہ رکھیے گا، شیطان ہے نا، شیطان ابلیس نے دعا کی، اے اللہ مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت چاہیے۔ اللہ نے مہلت دے دی، کہا تجھے قیامت تلک کے لیے مہلت ہے۔ جب مہلت مل گئی نا تو ابلیس کہنے لگا میرا کام ایک ہی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان کے خون میں گردش کروں گا اور ان سے گناہ کرواؤں گا، غلطیاں کرواؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ ہر بندے کے پیچھے لگ جاؤں گا، ہر بندے کے ساتھ ساتھ رہوں گا، ان کے خون میں گردش کروں گا اور ان سے گناہ کرواؤں گا، تیری بغاوتیں کرواؤں گا۔ حضرات گرامی کہتے شیطان نے دعویٰ کیا اے اللہ تو نے مجھے مہلت دے دی ہے، اب میں تیرے کسی بندے کو چھوڑوں گا نہیں، میں ہر بندے کے پیچھے لگ جاؤں گا، ہر بندے سے گناہ کرواؤں گا، غلطیاں کرواؤں گا۔ زمانہ گزرتا چلا گیا، مجھے یوں کہنے دیجئے پھر زمانہ تیرے اور میرے نبی کا آیا۔ اللہ نے کہا شیطان بڑا چیلنج کر کے گیا تھا، میں ایک اپنے نبی کی امت میں سے ایک شخص پیدا کروں گا جس کو فاروق اعظم کہا جائے گا۔ تو کہتے میں ہر کسی کے پیچھے لگوں گا، وہ جس راستے سے گزرے گا تو وہ راستہ چھوڑ دے گا۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پر اونچا ہی سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا، اور بڑھنے لگا تھا فوج، جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ اور آؤ حضرت فاروق اعظم کی ایک بات اور کرتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، مجھے یوں کہنے دیجئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں
اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا، فاروق اعظم اتنی طاقت رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی جرت رکھتے ہیں، فاروق اعظم اتنا ایمان رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا حلم رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا علم رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنا تقوی رکھتا ہے، فاروق اعظم اتنی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر میرا نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا، فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے، پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ ہے سچا نور البشر کا کلمہ، ہے سچا نور البشر کا کلمہ، نہیں کا کلمہ، امر کا کلمہ، سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ، کوئی بھی کلمہ کفر کا کلمہ۔ اگر نبوت ختم نہ ہوتی، زمانہ پڑتا عمر کا کلمہ۔ آنکھو سبحان اللہ، اونچی آنکھو سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، سٹاپ آ گیا تیسرا، تسی ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو، سیٹ بیلٹ بن کے بیٹھو، ہو سکتا ہے تانوں کوئی چٹکا لگے تو تانوں اٹھنا بھی پہ سکے، ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو تے ایڈوانس آکو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی، میرے نبی کو اس ساری کائنات میں اگر داماد پسند آیا تو حضرت عثمان غنی پسند آئے۔ حضور نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ، آپ کی بیٹی دنیا سے رخصت ہوئی تو حضرت عثمان غنی رونے لگ گئے۔ پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا آقا پہلے لوگ کہتے تھے دیکھو داماد رسول جا رہا ہے، پہلے آپ کا چکر میرے گھر میں لگتا رہتا تھا، اب آپ کبھی کبھی آیا کریں گے، میں غمگین ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میری ایک اور بیٹی جوان ہے، میں اس کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دیتا ہوں۔ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، رب کعبہ دی قسم ہے یارو، آج بھی تسی ساری کائنات دے وچوں او بندہ تلاش کر دیو جڑا بندہ صورت دا بھی اعلیٰ ہوندے، سیرت دا بھی اعلیٰ ہوندے، کردار دا بھی اعلیٰ ہوندے، انہوں اپنی تھی دا رشتہ دین دیو، انہوں اپنی بہن دا رشتہ دین دیو اور آخ دیو ساڈا داماد اسی بڑا اچھا داماد ہے، انسان بڑا اچھا ہے۔ اگر انسان اچھا نہ ہوئے تسی اپنی تھی بہن نو واپس لے لیندے ہو۔ حضور علیہ السلام کا انداز دیکھئے، میرے نبی کو حضرت عثمان غنی کی سیرت اتنی پسند ہے، میرے نبی نے ایک بیٹی عطا کی، دوسری بھی عطا کر دی، دوسری دنیا سے رخصت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی پھر غمگین ہوئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ حضرت عثمان غنی سخی امت، حضرت عثمان غنی سخاوت کے علمبردار، حضرت عثمان غنی میرے نبی نے اعلان فرمایا، حضور فرماتے ہیں من جہاز جیش الاسرت فلہ الجنہ، آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر کے آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے آقا 100 اونٹ سامان کا لدا لدایا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اے اکاڑا کے باسیوں، 1 اونٹ 2 اونٹ نہیں، آپ قربانی کے موقع پر 1 اونٹ لیتے ہو تو 7-10 حصے ڈالتے ہو، لیکن توجہ رکھیے حضرت عثمان غنی نے 100 اونٹ میرے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں اور چاہیے؟ کہا 200 اونٹ، کہا اور چاہیے؟ کہا 300 اونٹ، کہا اور چاہیے؟ میں نے ایک روایت میں پڑھے حضرت عثمان غنی نے 400 اونٹ سامان کا لدا لدایا میرے نبی کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ میرے نبی اتنے راضی ہوئے، میرے نبی اتنے خوش ہوئے، میرے نبی نے ایک جملہ حضرت عثمان غنی کے لیے ارشاد فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے، عثمان نے مجھے اتنا راضی کیے، عثمان
کوئی عمل نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی بیٹھے، میرے نبی فرماتے یار عثمان نقدی پیسے بھی چاہیے۔ میرے نبی کا یار عثمان غنی گھر کے 1000 سونے کے سکے اپنی جھولی میں لے کر میرے نبی کی جھولی میں انڈیل دیتے ہیں۔ میرے نبی ان سکوں کو اچھال رہے ہیں اور بار بار ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، عرض کرتے ہیں اللہم ارض علی عثمان، اے اللہ عثمان نے مجھے راضی کر دیے، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اب میرے نبی نے جملہ تبدیل فرما دیا، اب میرے نبی نے سرٹیفکیٹ تبدیل کر دیا۔ پہلے حضور نے فرمایا تھا اگر عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے عثمان پھر بھی جنتی، اب میرے نبی جملہ تبدیل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اے تو کہتا ہے فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی، فلاں نے فلاں غلطی کی، ادھر آ میں حضور کی حدیث پڑھا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جتنی ان کی غلطیاں تھی اللہ نے ساری معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ ہم نے کب کہا صحابہ سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ صحابہ معصوم نہیں ہیں پر صحابہ مغفور ضرور ہیں۔ اللہ نے ساری غلطیاں معاف کر کے کہا رضی اللہ، میں ٹوڑے تے راضیاں جدو رب راضی ہے کوئی چوڑا ناراض ہوندہ ہے تے ہوندہ پھر انہاں دی عزت عظمت چ بولو فرق آندہ، اے اچھی بولو فرق آندہ۔ آؤ آخری سٹاپ تے شیر خدا سیدنا حیدر قرار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، حضرت صدیق اکبر نے بھی کلمہ پڑھا سب سے پہلے، حضرت علی المرتضی نے بھی کلمہ پڑھا سب سے پہلے۔ حضور علیہ السلام کا بچپن میں کلمہ پڑھ لیا، 3 سال کا عرصہ گزرا، اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرما دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور میرا سوہنا نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو میرا پیغام سنائیے۔ میرے نبی نے تمام رشتہ داروں کو جمع کر لیا، حضرت علی بھی موجود ہیں۔ میرے نبی نے توحید کا پیغام سنایا لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس مجمع سے، اس مجلس سے، اس محفل سے اکیلے حضرت علی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں آقا آپ کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چشم فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا، حضرت علی نے کبھی میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہے، تنگ دستی میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے بازاروں میں علی نبی کے ساتھ ہے، مکہ کے پہاڑوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، تانے برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، کفار کا مقابلہ کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے، خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی میرے نبی کے اتنا قریب ہو گئے، اتنا نزدیک ہو گئے کہ پھر میرے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرما دیا، حضور فرماتے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے 4 حدیث ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے علی کو نہیں مجھ کو برا کہا۔ حضور فرماتے ہیں معنی کیا ہوا؟ میرے نبی نے حضرت علی کو اپنے سے جدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں من آزا علی فقد آزانی،
جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے علی کو نہیں مجھ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، اور اکاڑا کے باسیوں میرے نبی نے ونڈ کر چھڑیے۔ حضور فرمانے نے جس بندے دے دل دے وچ حضرت علی دا پیار کوئی نہیں، ایسے دل والا انسان مومن نہیں ہو سکدا۔ رب کعبہ دی قسم ہے ساڈے دلان دے وچ حضرت علی دا پیار ہے، اور میں آخنا ہونا میں ایسے دل نو سینے دے وچوں کڈ کے باہر نہ سٹ دیواں جس دل دے وچ حضرت علی دا پیار نہ ہوئے، جس دل دے وچ اہل بیت دا پیار نہ ہوئے۔ اور ساڈی تے ادو تک نماز مکمل نہیں ہوندی جدو تک اسی اہل بیت دے درود و سلام نہ پڑھ لئیے۔ حضرت علی کی شان آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر کوئی بیٹھا ہے یار اغیار میری بات کو نوٹ کر کے لے کر کے جائے، وہابی کی زبان سے اہل السنہ والجماعت اہل سنت کی جماعت سے یہ عقیدہ ہمارا سن کر کے لے کر کے جائے، حضرت علی ہمارے پیر ہیں، حضرت علی ہماری محبت ہیں، حضرت علی ہمارا عقیدہ ہے، حضرت علی ہماری عقیدت ہے، حضرت علی ہمارا پیار ہے۔ اور میرے نبی ایک موقع پر مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ عرض کرتے ہیں آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویرے کوئی کسے دا ویرے، تو میرا ویرے دنیا دے وچ وی تے آخرت دے وچ وی۔ علی میرے نبی دا ویر ہے، بولو علی میرے نبی دا، علی میرے نبی دا، اچھی بولو علی میرے نبی دا، علی میرے نبی دا ویر ہے۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر میں اپنے شیخ محترم جناب قاری مظہر صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ ان کے جامعہ میں آج میں گیا، طلباء کی میں نے قرآن کے پورے قرآن سے میں نے ٹیسٹ لیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ ان کا دعویٰ قرآن پورا سنو، دو غلطیاں بھی نہیں آئیں گی۔ اتنی محنت اتنا پیار اور اتنی محنت کے ساتھ انہوں نے اپنے مدرسہ کے طلباء کو پڑھایا اور سکھایا۔ میرا دل چاہتا ہے میں ان کی نظر ان کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ کون حضرت علی ہے؟ علی نو بو ترابادن، علی نو بو ترابادن، علی نو لا جوابادن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابادن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا غلابہ کھانتے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیارا کھانتے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکتے لگام آنکھو، کدی تو سک نہیں سڑ سکدا نبی دا ہر غلام آنکھو، علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولا نو نہ آنکھو، علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آنکھو، علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاران دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چواں تے ساراں دے۔ اور آؤ بات مکمل ہو گئی، گل مک گئی، تقریر مک گئی، تے میرا دل چاہتا ہے وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں میں آپ کو وہ سناؤں، اگر ایڈوانس کہیں سبحان اللہ، نہیں میں کہنا ادھار کر لیا گا تو ہی تھک گئے ہو تو ورنہ اچھی آنکھو سبحان اللہ، دو میں چاہ کے آنکھو سبحان اللہ۔ میرا دعویٰ ہے میرے نبی کا ہر یار یا اللہ، اور یہ آلہ بتایا کس نے ہے؟ قرآن نے بتایا ہے۔ اور میرا دل یہ چاہتا ہے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو حضور کے یاروں کی شان سناؤں، سبحان اللہ۔ اوہ بولو سبحان اللہ، بولو پھر کہو سبحان اللہ۔ اوہ تانو چاہیدہ تسی 30 وری آکو 30 پارے سن گے، تسی 30 وری ورگا 1 وری آکو سبحان اللہ۔ اور آؤ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے دل کی تختی پر ایک نعرہ لکھ کر کے جاؤں،
میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی پیشانی پر لکھ کر کے چلا جاؤں. میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں کائنات کے ہر شخص کو روک کر کے اپنے نبی کے یاروں کی شان سناؤں. میرا تو دل چاہتا ہے زندگی ساری صحابہ کرتے گزر جائے تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے. مجھے یاد آئے میرے شیخ قاری عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ایک جملہ میں نے سنا. آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتے ہے میں ساری زندگی حضور کے یاروں کا تذکرہ کروں اور جب مجھے موت آئے قبر میں فرشتے آئیں اور مجھ سے سوال کرے بتاؤ کس رب کو مانتے ہو تو میں وہاں پر بھی اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہوں میں اس رب کو مانتا ہوں جس رب کو میرے نبی کے یار مانا کرتے تھے. میں اس نبی کو مانتا ہوں میں اس نبی کو مانتا ہوں جس نبی کے یار ابو بکر و عمر تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا کردے سن اللہ پوچھے قاری کی لے کے آیا ہیں تے میں آکھاں میں ساری زندگی صحابہ کر کے آیا ماں. رب کعبہ دی قسمیں جرا بندہ صحابہ دی تعریف کر دے کائنات دے وچ ساریاں عزتاں انہاں واسطے آ تے جرا انہاں دا لڑ پھڑ لیندے تے سارے جہاناں چ عزت مل جاندی ہے. امام ابو حفص فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے. پہلا انعام یہ ہے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے. جو صحابہ سے پیار کرتے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. تے تہاڈی محبت نہ تے مینوں نظر آوے تے پھر گل لے کیونکہ 5 منٹ بڑے تگڑے نے تے اچھی آکھو ایک باری پھر سبحان اللہ. میرے نبی کے یار سارے کے سارے اعلیٰ حضور کے یاروں کا تذکرہ وہ کہتے فلاں طریق کی کتاب میں یوں آیا فلاں طریق کی کتاب میں یوں آیا. میں کہتا ہوں نہیں بابا میرے نبی کے یار اتنی عظمت والے کسی طریق کی کتاب میں پورے نہیں آتے. اگر پورے آتے ہیں تو رب کے قرآن میں پورے آتے ہیں. کوئی میرے نبی کے یاروں کی شان بیان نہیں کر سکتا. شان بیان کرنے کا حق ادا ہوتا تب جب اللہ شان والے انداز میں شان والی کتاب میں اپنے شان والے نبی کے شان والے یاروں کا تذکرہ کرتے. قرآن کے 30 پارے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرتے ہیں. قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ والصابرین والصادقین. اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارہ کنتم خیر امت. اے اللہ بہترین امت کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 5واں پارہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین. اے اللہ سبیل مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 5واں قرآن پاک کا 6واں پارہ اليوم اکملت لکم دینکم. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 8واں پارہ اولئک اصحاب الجنہ. اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 9واں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا. اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. 11واں پارہ والسابقون الاولون. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرتا. اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں
پارہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا، جنہوں نے تیری خاطر اپنا مال قربان کر دیا، اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون، اے اللہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ غلبت الروم، اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مومن مسلمان کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا اے اللہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ پھر اس بات پر ڈٹ گئے اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے نبی اے اللہ تیرے شار کون ہیں؟ اے اللہ تیرے بھیلی کون؟ اے اللہ تیرے دوست کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ تیرے نبی کے ساتھی کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ اے اللہ کفار پر سخت کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ اے اللہ آپس میں نرم کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک ھم الصدیقون، اے اللہ سچے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی عزت کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اے صحابہ کو تم کہاں کہاں سے نکالو گے؟ ہمارے سینوں سے نکالو تو بتاتے ہیں، مکے اور مدینے سے نکالو تو بتاتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں سے نکالو تو بتاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے خدا کی عنایت میں صحابہ حضور کے بیان میں صحابہ پچھلے ادیان میں صحابہ تاریخ جہان میں صحابہ عین کان میں صحابہ عبادت و ریاضت میں صحابہ قیادت و سیادت میں صحابہ حضور کے بیان میں صحابہ پچھلے ادیان میں صحابہ تاریخ جہان میں صحابہ عمل کی اذان میں صحابہ روم و ایران میں صحابہ قبرص و خراسان میں صحابہ بدر و تبوک میں صحابہ حزب اللہ جماعت میں صحابہ کرم اللہ صفات میں صحابہ رحماء کی آیات میں صحابہ جنت کے مکان میں صحابہ آؤ یہی نعرہ ہمارا، چھوڑو فرقہ واریت، چھوڑو گروہ بندیاں، رب کعبہ کی قسم ہے صحابہ کا دفاع
صرف اہل حدیثوں پر نہیں، بریلویوں دیوبندیوں پر نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دفاع صحابہ، دفاع قرآن، دفاع صحابہ، دفاع شریعت، دفاع صحابہ، دفاع پیغمبری، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم یہ نعرہ لگاتے رہیں گے۔ اور تمہیں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ